رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کچھ دھوپ بھی پڑ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو انہوں نے نا کپڑا اوپر سائبان بنا دیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچے بیٹھے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا قباء تشریف لانا مدینے کی طرف، بائبل کی ایک پیشین گوئی ہے، حبقوب نبی نے صحیفہ حبقوب ایک ہے اس میں چیپٹر، جس میں وہ نبی کہتا ہے، یعنی کہ بشارت دی کہ وہ آخری نبی کوہ فاران سے آئے گا، اور فاران مکہ کا ہی پہاڑ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت بھی آج پوری ہوئی۔ تو مدینہ طیبہ میں آپ پہنچے، چند دن بعد عبداللہ بن ابی بکر، وہی جو کوہ یعنی کہ سور پہاڑ کے پاس ساری رپورٹ دیتے تھے اپنے ابا جی ابو بکر صدیق کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت اسامہ، ام ایمن اور سیدہ فاطمہ سب کو لے کے آتے ہیں، یعنی کہ کتنی ان کی آپس میں تعلق اور محبت تھی۔ آج تو ہم نے پتہ نہیں کہ کتنی دشمنیاں۔ نبی کے گھرانے کی ساری افراد عورتوں کو عبداللہ بن ابی بکر مدینے لے کے آتے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ادھر بیٹھ گئی ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر، تو گھر تو دو تین تھے، فرمایا سب سے قریب گھر کس کا ہے؟ فرمایا ابو ایوب انصاری یہ ہے میرا گھر۔ فرمایا ٹھیک ہے، کیلولے کا انتظام کرو۔ انہوں نے تیاری کی، فرمایا تشریف لے آئیں۔ اب داخلی حالات مدینے کے یہ تھے کہ ادھر یہودی تین قبیلے تھے ان کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، مضبوط تھے معاشی لحاظ سے۔ کچھ نے خزرج کے ساتھ حلیف تھے، کچھ اوس کے۔ کاروبار ان کا کپڑے کا، شراب کا اور سود کا کاروبار کرا کرتے تھے۔ یہ نا خناس تھا ان کے ذہن میں، یہ آپس میں لڑاتے رہتے تھے اوس اور خزرج کو کہ یہ لڑیں گے تو ان کا بیڑا غرق ہوگا، ہم سے سود پہ پیسے مانگیں گے، اور اس طرح ان کی لڑائی ان کے مضبوطی کا باعث بنتی تھی۔ جس طرح آج مسلمان ملک لڑتے ہیں تو فیکٹریاں چلتی ہیں روس اور امریکہ کی اسلحے کی، تو سیم وہی تھا مدینے کے اندر بھی۔ تو یہ کپڑے کا بھی کام کرتے تھے اور دوسری بھی، یعنی کہ معاشی لحاظ سے یہ مضبوط تھے۔ بغض بڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر چلے گئے، حالانکہ پہلے یہ انتظار ہی کر رہے تھے، حضرت صفیہ اس وقت ام المومنین نہیں تھی، کہتی قباء میں نا میرے والد صاحب بھی گئے تھے، حی بن اخطب ان کا نام ہے، بنو نذیر قبیلے کے سردار تھے، اور چچا ابو یاسر بھی دن تڑکے چلے گئے، شام کو آئے منہ لٹکا ہوا تھا۔ تو کہتے وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، چچا بھی اور باپ بھی، ایک دم یعنی کہ میں بھاگ کے جاتی، میرا پیشانی چومتے، پیار کرتے کہ بیٹی آئی ہے۔ لیکن اس دن میں اسی طرح گئی، کوئی توجہ ہی کوئی نہیں، یعنی کہ اتنا برا حال ہوا ہے۔ تو میں بڑی پریشان، میں پیچھے ہٹ گئی۔ آپس میں میرا باپ اور چچا گفتگو کر رہے ہیں بھی کیا پروگرام ہے، ملاقات کر کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا نشانیاں تو ساری ہیں، پھر کیا، جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کریں گے۔ یعنی کہ عالم تھے، تورات کے عالم تھے۔ کہا جب تک، کیونکہ یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں آیا، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آیا۔ تو یہ ان کا حال تھا۔ اور ایک اور اسی طرح سے بخاری کے اندر ہے، عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ سوال کیے، آپ نے جواب دے دیا، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی میرے اسلام کا بھی یہودیوں کا نہ بتائیں، میں ذرا چھپ جاتا ہوں۔ یہودی آئے آپ کے پاس، فرمایا بھی عبداللہ بن سلام تمہارے ہاں کیا اس کا مقام ہے؟ کہا بہت نیک ہے اور بڑے نیک عالم باپ کا بیٹا ہے۔ عبداللہ بن سلام سامنے آ گئے، کلمہ پڑھنے لگ پڑے۔
تو یہودی کہنے لگا یہ سب سے شریر ترین ہے اور اس کا باپ بھی بڑا شریر تھا، یعنی کہ ایک دم انہوں نے پینترا بدل لیا کہ یہ تو کلمہ پڑھ لیا۔ ایک تو یہ قبیلہ تھے یہودی، دوسرے وہ لوگ مدینے کے مشرک تھے جو تردد میں تھے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، تیسرا بہت بڑا گروہ مدینے کے اندر منافقوں کا پیدا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی، اوس اور خزرج متحد ہو گئے تھے اس کو سردار بنانے کے لیے۔ ادھر اللہ کے نبی ہجرت کر کے آگے ہیں، لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کی سرداری چھن گئی، اس کو اتنا بغض تو یہ مرتے وقت تک رسول اللہ علیہ وسلم کا سیاسی حریف بغض لے کے چلا گیا، مجبوراً اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا کیونکہ اب ادھر رہنا تھا مدینے کے اندر، تو یہ اس کی پارٹی منافقین کی کہلائی۔ قرآن کا بہت سارا حصہ اس کے متعلق بھی ہے، یہودیوں کے متعلق بھی ہے۔ اب نئے معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا گھر بنایا، یہ ہے مسلمانوں کے لیے اسوہ کہ مومن مسجد کے بغیر کس طرح رہ سکتا ہے، جس طرح پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی۔ سہل اور سہیل کی یتیم بچوں کی زمین تھی، انہوں نے تو کہا لے لیں، فرمایا نہیں ہمیں قیمت ادا کریں گے۔ جہاں اٹھنی بیٹھی تھی وہی مسجد نبوی بنائی گئی۔ کچھ ایک دو ویران قبریں تھی اس کو صاف کر دیا گیا، کچھ ویرانہ تھا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مزدوری کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ، اللہ زندگی تو اصل میں آخرت کی ہے، فاغفر للمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کو معاف کر دے، ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ صحابہ بھی ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں۔ ڈیزائن کیا تھا کہ پتھروں سے وہ دو بازو بنائے گئے مسجد کے دروازہ، اور اسی طرح کچی اینٹوں کی دیواریں بنائی گئیں، اوپر کھجور کا ستون اور پتوں کے ساتھ چھت بنا دی گئی، اور اس کے ساتھ کچھ حجرہ پاک بنائے گئے، سورہ حجرات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا تذکرہ ہے، وہ بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے، بس ایک بندہ ہی لیٹ سکتا تھا۔ جب ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد کی توسیع کے لیے ان کو گرایا جانے لگا تو لوگ رونے لگ پڑے کہ اے ولید اس کو نہ گراؤ، آنے والی دنیا دیکھے تو صحیح اس کے نبی کن مکانوں میں رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو، جب مکان بن گئے حجرہ پاک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر شفٹ ہو گئے، ابو ایوب انصاری کے گھر سے آپ ادھر آ گئے۔ اب آپ نے چونکہ مہاجرین مسلسل آ رہے تھے مکہ سے، ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یار یہ کہاں رہیں کہاں کھائیں، آپ نے مواخات آپس میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ انس بن مالک کے گھر میں 90 کے قریب مہاجرین تھے، آپ نے ایک انصاری کو کہا، ایک مہاجر کو یہ بھائی ہے، ایک ہے نا ماں کہتی تیرا بھائی ہے، باپ کہتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ تیرا بھائی ہے، اور انہوں نے حق ادا کر دیا کہ نبی پاک نے کہا میرا بھائی ہے، سگے بھائیوں سے زیادہ ان کے لیے انہوں نے سب کچھ پیش کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے سعد بن ربی انصاری تھے، بھائی تھے عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں یہ میرا مال ہے، یہ سب کچھ ہے، میری 2 بیویاں ہیں، جس کو تو کہتا ہے میں طلاق دے دیتا ہوں تو اس سے نکاح کر لے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ تجھے سب کچھ مبارک کرے، مجھے بازار کا رستہ دکھا دو۔ کاروباری بندے تھے، انہوں نے گھی اور پنیر کا بازار میں گئے، بیچا، اللہ نے پروفٹ نفع دے دیا، اور کچھ ہی دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، خوشبو آئی، کہا عبد الرحمن کیا معاملہ؟ کہا میں نے نکاح کر لیا ہے۔ کتنا حق مہر دیا ہے؟ 1.25 تولہ سونا۔ تو فرمایا بھی ولیمہ بھی کرو۔ تو اس طرح یعنی کہ انہوں نے اپنے سب کچھ ہی پیش کر دیا۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں ادھر بھی معلوم ہو رہی تھی، مکہ میں بھی، ادھر تو جوش غضب بھڑک اٹھا کہ ہے ایک تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، اتنی موج کر رہے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا۔ اب خط کس کو لکھنا تھا؟ وہی جس کو پہ متفق تھے، عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ بھی یہ ہمارے دشمن تم نے پناہ دی ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ انہیں کیا پتا کہ وہاں سرداری بدل چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے تو اسی کو لکھنا تھا۔ اس نے نہ بھاگ دوڑ شروع کر دی بندے ملانے، کہا ہم تمہارے یہ کر دیں گے، بڑی دھمکی امیز خط جس طرح آج امریکہ بھیجتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی وہ انہوں نے کیا نقصان کرنا، تم نے اپنا خود نقصان کر لینا، آپس میں تم نے لڑنا شروع کر دینا۔ تو آپ کی نصیحت سے کچھ اس کی نا وہ
خباثت عبداللہ بن ابی کی کم ہوئی۔ اس کے بعد غصہ ان کو اتنا، سعد بن معاذ ادھر گئے حرم میں طواف کرنے کے لیے، امیہ بن خلف کے مہمان تھے، آپس میں دوستیاں تو تھی نا، ابو جہل یعنی کہ سامنے آ گیا، اچھا ہمارے دشمنوں کو پناہ دو اور ادھر تم آ کے طواف کرتے پھرو۔ انہوں نے کہا، وہ بھی سردار تھے سعد بن معاذ، انہوں نے کہا چپ کر، کوئی قافلہ تمہارا تجارتی مدینے سے نہیں ہم گزرنے دیں گے۔ اس طرح نا تو میں ایک آپس میں نا، یعنی کہ وہ جس طرح مسلح جنگ کی آپس میں تیاری ہو رہی ہے۔ اتنے مدینے کے اندر حالات تھے کہ لوگ جاگ جاگ کے راتیں بسر کرتے تھے کہ اب نہ حملہ کر دیں مکہ والے، اب نہ حملہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے آیت نازل کی، واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ بھی اور مسلمان بھی اسی طرح دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کب وہ حملہ کر دیں۔ آخر کار آیت نازل ہوگی سورہ حج کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ نے اجازت دے دی مظلوموں کو جنگ کرنے کی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غزوہ بدر سے پہلے کچھ یعنی کہ سریہ بھی بھیجے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے ابو سفیان کی قیادت میں، 262 کلو سونا کی مالیت کا سامان تھا، 40 بندے تھے، سرچنگ پارٹیاں، کیونکہ مدینے کے حالات ہی ایسے تھے، جنگ کا ماحول تھا، یعنی کہ ناکے لگا دیا آپ نے۔ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید نے آپ کو اطلاع دی، اللہ کے نبی اس طرح 40 بندے ہیں، ابو سفیان اس کا سردار ہے، بڑا مال و دولت لے کے آئے ہیں، اور وہ جنگ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، مدینے کے خلاف جنگ کے لیے۔ آپ نے فرمایا بھی نکلو، اعلانیہ جنگ نہیں تھی، جو ساتھ چلا گیا، 313 یا 14 بندے ساتھ آپ کے گئے۔ اور یہ آپ جب نکلتے ہیں، ابو سفیان بھی سردار تھا، اسے پتا تھا میرا پیچھا ہو سکتا ہے، جب اس نے یقین آ گیا کہ میرا پیچھا ہو رہا ہے، اس نے فوراً زمزم بخاری غفاری کو پیسے دیے، جاؤ مکہ تلا دو، اپنے قافلے کو بچا لو۔ وہ طریقہ یہ ہوتا تھا، جا کے کرتا پھاڑ لیتے تھے، اونٹ کی ناک کو یعنی کہ تھوڑا سا چیرا دے دیتے اور کجاوا الٹ دیتے، اور بچاؤ بچاؤ قافلہ تمہارا لوٹ لیا۔ ابو جہل نے آگ لگا دی ادھر مکہ میں، ہے ان کی اتنی جرت کہ ہمارے قافلے پہ حملہ کر لیں۔ 1300 بندے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ ابو لہب رہا، اس نے کسی سے قرض لے رہا تھا، انہوں نے کہا جا میری جگہ تو چلے جا۔ باقی سارے سردار آئے۔ راستے میں ان کو خطرہ پڑ گیا، یار یہ بنو بکر کے قبائل سے تو ہماری جنگ ہے، یہ نہ ہو کہ ہم ادھر جائیں اور پیچھے یہ ہمارے گھروں پہ حملہ کر دیں۔ شیطان ابلیس خود اس کی شکل بنا کے آ گیا، قرآن مجید میں بھی اس کا واقعہ ہے۔ اور نہیں میری طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم اکٹھے ہی ہیں، چلو میں بھی چلتا ہوں ساتھ، اور مطمئن ہو گئے۔ وہ ساحل سمندر سے ہو کے نکل گیا ابو سفیان، قافلہ بچا لیا۔ اس نے دوسرا پیغام بھیجا، حجفہ پہنچا، اور نہیں یار چلے جاؤ، قافلہ بچ گیا۔ ایک سردار تھا اخنس بن شریک بنو زہرہ کا، کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، 300 بندے لے کے وہ چلا گیا، 1300 آئے تھے، 300 لے گیا۔ ابو جہل کہتا نہیں ہم نہیں اب جانا، ہم بدر میں جائیں گے، کھانے پکائیں گے، ناچنے والی ناچیں گی، ہم 3 دن ادھر ذرا اپنا جشن منائیں گے۔ ان کی جرت کیسے ہوئی؟ نرم دل کے بندے بھی تھے، یار لڑنا کن سے، وہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں۔ حکیم بن حزام بھی اور اسی طرح عتبہ بھی بھاگ دوڑ کر رہے تھے، لیکن ابو جہل نے کسی کی نہیں آنے دی، نہیں لڑنا ہی جانا ہے، بدر میں جانا ہی جانا ہے۔ ادھر پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا، تو مشورہ کرتے ہوئے کیا کیا جائے، ہائی کمان کی میٹنگ۔ ابو بکر نے بھی مشورہ دیا، حضرت عمر نبی مقراض نے کہا اللہ کے نبی جہاں آپ جانا چاہتے چلے، ہم بھی ساتھ جائیں گے، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جو کہیں اذهب انت وربک فقاتلا انھا ہنا قاعدون، موسیٰ تو جا تیرا رب جائے، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں۔ آپ جدھر لے جانا چاہیں گے چلے جائیں گے۔ آپ خوش ہوئے، لیکن یہ تینوں بزرگ مہاجرین میں سے تھے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ انصار کے لوگوں نے عقبہ کی گھاٹی میں بیعت کی تھی، مدینے میں دفاع کریں گے، یہ مدینے سے 70 کلومیٹر باہر بدر کے مقام پہ جنگ ہے۔ معاہدے کے مطابق مدینے والوں پہ لازم نہیں تھا کہ یہ جنگ میں شامل ہوں۔
سعد بن معاذ اللہ ان کے درجات بلند کرے، کیا ہیرے تھے۔ کہا اللہ کے نبی لگتا ہے آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، تو پھر سن لیجئے ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول سمجھا ہے، آپ جس سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں جوڑ لیجئے، ہم بھی جوڑیں گے، جس سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں توڑ دیجئے، ہم بھی توڑ دیں گے، آپ سمندر میں چھلانگیں لگانے کا کہیں گے لگا دیں گے، برقِ غما تک لے جانا چاہیں گے چلے جائیں گے۔ آپ بہت خوش ہوئے، آپ بہت خوش ہوئے۔ سعد بن معاذ سردار کی یہ بات سن کے فرمایا پھر اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا، بلکہ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ہم ایک خیمہ بنا دیتے ہیں، آپ ادھر تشریف فرما ہوں، اگر جنگ جیت گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی جیتے تو مدینے میں ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اپنی سواریوں پہ بیٹھ کے ادھر چلے جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دعا مانگنے لگ پڑے، بڑی رو رو کے دعائیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، قرآن میں تذکرہ سورہ انفال میں، جب میرے نبی آپ فریادیں کر رہے تھے رب سے، اور چادر مبارک آپ کی نیچے گر رہی تھی، ابو بکر صدیق رکھ رہے، اور فرمایا اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہوگی، ان تہلک الہاد العصابہ، تیری دنیا میں عبادت کون کرے گا، یہ تو میری ساری کمائی آج ادھر ہی ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آگے فرمایا ابو بکر خوش ہو جو اللہ نے مدد کا وعدہ کر لیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو ترتیب دی، بھئی تم نے دفاعی جنگ کرنی ہے، تیر ضائع نہیں کرنے، اور آپ نے ترتیب جنرل کمان آپ کے پاس ہی تھی، اس کے بعد نائب کمانڈر مصعب بن عمیر تھے، اور اس کے بعد مہاجرین کا پرچم حضرت علی کے پاس تھا، اور سعد بن معاذ کے پاس انصار کا پرچم تھا۔ گھوڑے دو ہی تھے، ایک حضرت زبیر کے پاس وہ دائیں طرف تھے، ایک حضرت مقراط کے پاس وہ بائیں طرف تھے، 70 اونٹ تھے ساتھ، بہرحال صرف 18 تلواریں تھیں دنیا والوں کے سامنے۔ 75 آیتیں ہیں سورہ انفال کی جو غزوہ بدر کو بیان کرتی ہیں۔ لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے قرآن کے اندر کہا مسلمانوں تمہارے لیے اگزامپل بدر کی جنگ ہے۔ کوئی بیلنس آف پاور نہیں تھا، نہ گھوڑے تھے نہ اونٹ تھے، بس اللہ پہ توکل تھا اور آسمان کے لشکر تھے۔ اور اللہ کی مدد کیسی، مسلمان جدھر تھے ادھر گرد و غبار تھی، کافروں کی جگہ صاف تھی، اللہ نے بارش ڈال کے ادھر کیچڑ ہو گیا، مسلمانوں کی جگہ سخت ہوگی۔ تھکے ہوئے تھے، اس یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ نے اونگ بھیجی، مسلمان فریش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، میں فرشتوں کو پیغام پاس کر رہا تھا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، ایمان والوں کو مضبوط رکھنا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دیتا ہوں۔ اس طرح یہ آسمانی مدد اور آسمانی لشکر بھی ساتھ تھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم کافر کے پیچھے بھاگتے، اس کی گردن پہلے گر جاتی، آواز سنتے اقدم الحزوم، حزوم آگے بڑھو۔ ابو جہل ابھی تک، بڑے بڑے سردار عتبہ شیبہ ولید قتل ہو گئے تھے، ابو جہل ابھی تک تھا، تلواروں کے حصار میں تھا، بڑے جنگجو اس کے ساتھ تھے۔ معاذ اور معوذ، ایک عمر بن جموع کا بیٹا معاذ اور افرا کا بیٹا معوذ، کہاں ہے یہ؟ ابو جہل جو نبی کو گالیاں دیتا ہے، بچے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا تم تو بچے ہو، کہا بتائیں تو صحیح، اشارہ ہی کرنا تھا، جب وہ سامنے آیا شیر کی طرح دونوں جھپٹے، اور اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہوئے جب تک اس کی جان نہیں لے لی، اس کو گرا نہیں دیا۔ آپ نے اس کی لاش کو دیکھا، یہ اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ ایک عظیم خاتون افرا تھی جس کے 7 بیٹے غزوہ بدر میں جنگ کر رہے تھے، اللہ اکبر، 7 بیٹے، اوف بن حارث، 4 ایک خامد کے تھے اور 3 دوسرے خامد کے تھے، کتنی عظیم خاتون تھی۔ بہرحال آپ نے ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کے کہا، اللہ نے فتح دے دی، کہا تم نبی کے گھرانے کے کتنے برے کنبے ہو، اور اس طرح یہ فتح ہوئی۔ باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کل